نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی، رجب رخصت پر ہے، شعبان کی آمد ہے، اور پھر ہے رمضان کا مہینہ۔ ان تینوں مہینوں کی بہت فضیلت ہے اور برکت والے مہینے ہیں۔ ہم کو بے شمار عبادات ان مہینوں میں کرنی چاہیے ہیں۔ رجب اور شعبان میں روزے، نفلی نمازیں اور صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج کا وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، گو کہ پورے سال کے کسی بھی مہینے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں میں کر لیا جائے تو اس کے بہترین نتائج ہیں۔ بہت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو اہتمام سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بند دروازے قسمت کے کھول دیے ہیں۔ پھر چاہے نوکری لگنا ہو، روزی رزق میں برکت ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، یا پھر ایک دم کوئی حاجت یا خرچہ آ جائے اس کے لیے ہو، ہر موقع پر اس وظیفے نے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ اور کیوں کر نہ پہنچائے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ رب کعبہ ضرور عطا کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کون مانگ رہا ہے، کتنا گنہگار ہے۔ وہ رب غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والا بے نیاز ہے۔ بس بندے ہی کو سمجھ نہیں لگتی۔ برا وقت آتا ہے تو لوگ جائے نماز، تسبیح، قرآن، نمازیں یہ سب پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دین سے، اللہ سے، نمازوں سے، قرآن سے، ہر چیز سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی گناہوں کو کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی معافی اور احساس تک سے دور رہتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے، وقت چاہے برا ہو، آزمائش کا ہی کیوں نہ ہو، جب انسان اپنی غلطی کو مان کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ رب کائنات معاف کر بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ تو بلاتا ہے انسان کو فلاح کی طرف، لیکن انسان ہی بے شک غفلت میں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ کنجی ہے آپ کی خوش قسمتی کی، جو آپ کے ہاتھ میں آج آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو چاہے ایمرجنسی کی کوئی حاجت پڑ جائے، یا پھر کوئی ایسی حاجت ہو جو کبھی پوری ہی نہ ہوئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ پوری ہو جائے، آپ ہر حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ سجدے کا مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں یہ نماز کا وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، جو کہ نماز حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے 3 سیٹ آپ نے کرنے ہیں، لیکن اس نماز کا خاص طریقہ ہوگا وہ یہ کہ جب آپ شروع کی 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے ہر رکعت میں سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلی 4 رکعت جو آپ پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر کی 4 رکعت نماز میں ہر رکعت کی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھ لینا ہے، اور اس طرح آپ کی 12 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔
ہوگی، اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کل 3 دن کرنا ہے، لیکن خیال یہ رکھیں کہ جس وقت آپ پہلے دن اس عمل کو کریں، باقی 2 دن بھی اسی وقت میں اس عمل کو مکمل کریں۔ یوں تو یہ وظیفہ اور عمل صرف 3 دن کا ہے، لیکن اس کی تاثیر 3000 دنوں کے وظیفے اور عمل جتنی ہے۔ یہ وظیفہ بزرگان دین اور اولیاء کرام سے ثابت شدہ ہے، تبھی اس کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا رکا ہوا کام اور حاجت فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وظیفے کے کل فضائل آپ کو حاصل ہوں، آمین۔ اب اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔